وراثت نہیں ہوتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے بڑھ کر مسئلہ فدق کے ختم ہو جانے اور آپ کے راضی ہو جانے اور فرمان رسول اور اسوہ صدیقی کو قبول کرنے کی اور شہادت کیا ہوگی؟ اور سیدنا علی شیر خدا، حضرت عباس 3 مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے سامنے سب صحابہ کرام کی موجودگی میں شہادت دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ یہی بات ہے۔ اب جو سوال جس کی ہم اس وقت گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہ صحیح بخاری میں کئی روایتوں میں غادبت حاجرت نہیں آیا، حالانکہ ابن شہاب زہری راوی ہے۔ صحیح مسلم میں کئی روایتوں میں نہیں آیا، اسی طرح جامع ترمذی میں نہیں آیا، میں نے کئی روایتیں آپ کو پڑھ کے بتائیں، ابو داؤد کی ساری روایتوں میں نہیں آیا غادبت حاجرت۔ اب عقدہ اس کا کیا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے۔ عقدہ یہ کہ چونکہ صرف ابن شہاب زہری کی روایت میں آیا ہے اور کسی اور طریق سے روایت ہونے والی حدیث میں لفظ نہیں آیا، سو میں نے کنسنٹریٹ کیا کہ کیوں ابن شہاب زہری کی روایت میں ملتا ہے، نہ کوئی اور صحابی روایت کرتا ہے، نہ کوئی اور تابعی، نہ کوئی اور راوی۔ پھر جو روایتیں ابن شہاب زہری سے مروی تھیں جہاں یہ لفظ آئے تھے، جس طرح آدمی لینزز لگا کے چھان پٹک کر کے دیکھتا ہے، تو میں نے ایک ایک روایت کو پٹکا اور طے پہ پہنچ گیا۔ پھر محدثین کو دیکھا، ائمہ حدیث کو دیکھا، اکابر کو، تو سب سے تصدیق مل گئی اس بات کی، سب نے اس امر کو نوٹ کر لیا تھا۔ اور واقعہ کیا ہے، یہ جو سارے کلمات ہیں جس پر شور مچایا جاتا ہے، حدیث کی راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کلمات حدیث کا حصہ ہی نہیں ہیں، یہ ابن شہاب زہری کی اپنی وضاحت ہے۔ حدیث کی راوی عائشہ صدیقہ، متن حدیث ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھ لیں، صدیق اکبر کے بیان حدیث رسول پر۔ یہ لفظ جو ہیں غادبت فہاجرت فاطمہ فہاجرت فاطمہ فلم تکلم حتی ماتت، ناراض ہو گئیں اور جدائی اختیار کر لی اور وفات تک کلام نہیں کیا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا ہی نہیں ہے، یہ ان کی حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ درج کیے گئے ہیں، ابن شہاب زہری نے اپنا گمان اور اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہاں سے سنا اللہ بہتر جانے، اس کو حدیث میں ادراج کہتے ہیں۔ سو اس مقام پر جہاں کوئی راوی روایت کرتے ہوئے حدیث کے کسی نقطے کی وضاحت کرنے لگے اپنے گمان اور اپنے خیال سے، اور کوئی جملہ ایڈ کر دے اس میں، تو خواہ اس کا لفظ قالا آ جائے اور خواہ اس کے شاگرد روایت کرتے کرتے قالا کو حذف کر دے، مگر وہ جملے اس کے ہوں، اصل حدیث کے نہ ہوں جو صحابی یا صحابیہ نے بیان کی تھی، اس حدیث کو حدیث مدرج کہتے ہیں، اور یہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ یہ واقعہ جو غادبت اور حاجرت فلم تکلمو، یہ ادراج امام زہری ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان نہیں اور نہ اس حدیث بخاری کا حصہ ہے۔ لیکن امام بخاری نے روایت میں چونکہ ادراج ہے درج کر دیا دیانت داری کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے اس کا ثبوت کہاں ملا کہ یہ زہری نے اضافہ کیا ہے؟ اب سن لیجئے بڑی توجہ کے ساتھ، حدیث خود بول رہی ہے، حدیث کا متن بول رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں وہی حدیث جس میں یہ سارے کلمات ہیں، حدیث نمبر 6346 صحیح بخاری کی کتاب الفرائض میں ہے، پوری روایت پڑھ۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ہشام اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ ان فاطمۃ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہما حینئذ یطلبان ارضیہما من فدق وسہمہما من خیبر فقال لہما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یأکل آل محمد من ھذا المال قال ابو بکر واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ فیہ الا صنعتہ۔ حدیث ختم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں پر ختم۔ اس کے بعد اگلے لفظ آئے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ حدیث کی راوی آپ نے سن لیا، ان عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں پورا واقعہ۔ اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث یہاں ختم ہو گئی، روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم ہو گئی، اور یہ
امام زہری کا اپنا خیال اور گمان ہے جو انہوں نے ایڈ کر دیا ہے، اپنے خیال سے کہیں سے سنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا سیدنا صدیق اکبر کو بھی خیال گزرا ہوگا، تبھی تو گھر گئے، اور اس خیال سے کہ شاید خفا ہوں، ناراض ہوں، تو تسلی کرنے کے لیے گئے، اور ان سے رضامندی کا جب اظہار و اعلان سنا تو واپس آئے اللہ کا شکر ادا کر کے۔ تو ان کو بھی تو خیال آیا ہوگا شاید ناراض ہوں۔ اسی طرح ممکن ہے کچھ اور لوگوں کو اہل بیت میں سے، بنو ہاشم میں سے، ممکن ہے کسی کو گمان گزرا ہو کہ فاطمہ زہرا ناراض ہیں، اور کسی نے اپنا گمان بیان کر دیا ہو، اور ابن شہاب زہری نے کسی اور سے سنا ہو، اور ان کا ایک کنسیپٹ تھا حضرت عائشہ صدیقہ کی بیان کردہ حدیث یہاں ختم ہو گئی، اس کے بعد امام زہری نے ادراج کرتے ہوئے اپنے طور پہ وضاحت کر کے اپنے لفظ ڈال دیے، اضافہ کر دیا، اور وہ کیا کہا، دلیل کیا ہے، الا فی صنعتہ، حضرت عائشہ کی روایت آگے لفظ آتا ہے کالا فہجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت، کالا صیغہ مذکر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کالا کا معنی ہے اس مرد نے کہا، روایت تو عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں تو کالا کون آ گیا؟ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کے لفظ ہوتے تو لفظ ہوتا قالت، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا کہ انہوں نے، حضرت عائشہ نے کہا، کہ پھر وہ ناراض ہو کے لا تعلق ہو گئی اور وفات تک کلام نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہوتے اور متن حدیث ہوتا تو لفظ آتا قالت، مؤنث کا صیغہ آتا، یہاں لفظ آیا ہے مذکر کا کالا، اس مرد نے کہا۔ اب وہ مرد کون سا آ گیا درمیان میں؟ چونکہ زہری کے سوا کسی روایت میں کسی اور نے یہ لفظ نہیں بولا، تو محدثین نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا کہ یہ زہری نے ذاتی طور پہ حدیث ختم ہوئی، آگے وضاحت کرتے ہوئے جملے بیان کر دیے کہ زہری نے کہا کہ وہ شاید ناراض ہو گئی تھی اور پھر کلام نہیں کیا۔ اب ہم وہ جو درجنوں احادیث، صدیق اکبر کا قول، علی شیر خدا کی شہادت، حضرت عباس بن عبد المطلب کی شہادت، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی گواہی، خدا کی قسم کھا کر راضی ہونا، اس کو مانے یا امام زہری کی ذاتی رائے کو مانے؟ ہم نہیں مانتے زہری کی ذاتی رائے کو، کیوں مانے؟ ان کا احترام سر آنکھوں پر، مگر یہ ان کا ادراج ہے، ان کا ذاتی گمان ہے۔ آپ کہیں آپ کون ہوتے ہیں زہری کی بات نہیں مانتے؟ بھائی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات نہیں مانتے جب انہوں نے اپنی ذاتی اجتہاد سے کہا تھا کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اور قرآن کی آیت کی دلیل دی تھی۔ ہم نے ان کی بات نہیں مانی چونکہ صحابہ کرام نے جواب میں کہا ہم نے کانوں سے رسول اللہ سے سنا، حضور نے فرمایا تو رأیت ربی مرتین، میں نے رب کو دیکھا ہے۔ تو جب ان کا قیاس اور اجتہاد ذاتی رائے حضور کی حدیث سے ٹکرا گئی تو ہم نے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ بات نہیں مانی کیونکہ حدیث رسول کے ساتھ ٹکرا گئی، ان کو علم نہیں تھا آقا کے فرمان کا۔ تو امام زہری نے ذاتی رائے دی ہے جو درجنوں بیسیوں حدیثوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، ہم کیوں مانیں؟ یہ حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ ادراج ہے۔ اور امام بخاری کی دیانت ہے کہ انہوں نے لفظ کالا لکھ کر، چونکہ زہری نے بیان مضمون اسی طرح کیا، اگر وہ کاٹ دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو علم سے عاری ہوں گے، جہالت ہوگی، خیانت اور بددیانتی کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح اچھالیں گے بیٹھ کر اور زمین آسمان ایک کر دیں گے۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ وقت بھی آ جائے گا؟ ان کا ادراج تھا، ان کے لفظ ہیں، اور کالا خود دلیل ہے کہ زہری نے کہا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے کوٹ کر دی، 6346 لفظ پڑھی ہے۔ اب اس کی مزید توثیق ہوتی ہے، پھر میں صحیح مسلم میں گیا، زہری کے طریق سے یہ جو روایت آتی ہے تو امام مسلم کے ہاں بھی یہی چیز مل گئی۔ صحیح مسلم میں یہی الفاظ جو آتے ہیں ابن شہاب زہری سے روایت کے مطابق سارے، اب اس کو پڑھ لیجئے۔ اب اس میں جب آتے ہیں تو اس کے اندر وہ لفظ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سیدنا صدیق اکبر کا جو کلام ہے حدیث کا، وہ بیان ختم کر کے آگے متصل لکھا ہوا ہے قالا فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت۔ اب یہ قالا مرد کون آ گیا درمیان میں؟ روایت تو عائشہ صدیقہ کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ اب آگے میں اصول حدیث کی ایک بات بتا دوں. فن اسماء اور رجال پر گہری نظر رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ابن شہاب زہری کا یہ پرابلم تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی سکا نہیں رہتا، مطلب انہوں نے تو اپنی شرح کی ہے نا. ثقات ہوتی ہے روایت کرنے میں. وہ معتبر تھے، ثقہ تھے، عادل تھے، متقی لوگ تھے، سب درست، مگر ان کے نقص یہ تھا کہ اکثر جب حدیث کوئی روایت کرتے تو اس میں کوئی نقطہ آتا تو اس میں اپنی طرف سے اس کے توضیحی جملے بیان کر دیتے، شاگردوں کو وضاحت کے جملے کہہ دیتے تھے. اب سننے والے کئی طلباء بیٹھے ہوتے سینکڑوں، کسی کی سمجھ آتی لکھ رہے ہوتے تھے تو کئی وہاں حاشیے پہ لکھ لیتے کہ قال ابن شہاب قال الزہری، کہ یہ ان کی وضاحت ہے. اور کئیوں کو سمجھ نہ آتی تو اگلے جملے لکھ لیتے، قال کا لفظ رہ جاتا. اس کام کو محدثین نے ادراج کہا ہے، ائمہ فن نے. ادراج آپ اردو میں لفظ سمجھتے ہیں درج کرنا، کوئی آدمی کسی متن میں کوئی چیز درج کر دے. وہ درج اصل وضاحت کے لیے کرتے تھے. پڑھنے والے کو صاحب فن ہونا چاہیے. اب یہ جو چیز ہے اس کو اٹھائیے ائمہ فن حدیث اور ائمہ فن اسماء اور رجال اور ائمہ فن جرح و تعدیل. اب انہیں کوٹ کر رہا ہوں. امام ابن الصلاح سب سے پہلے عظیم محدث جو فن حدیث پر جنہوں نے اپنی کتاب جامع لکھی اور اس کی شرح کی ہے مقدمہ ابن الصلاح، اس پر شرح لکھی ہے امام عسقلانی نے النکت علی ابن صلاح. وہ بیان کرتے ہیں حافظ ابن عسقلانی النکت علی ابن صلاح میں کہ قضا کان الزہری یفسر الاحادیث کثیرا. یہ زہری کی عادت تھی، امام زہری کی، کہ حدیث بیان کر کے درمیان میں کثرت کے ساتھ اس کی تفسیر کر دیتے تھے اپنے پاس. اور سننے والوں کو مغالطہ بعض اوقات لگ جاتا تھا کہ شاید یہ اس حدیث کے ٹیکسٹ کا حصہ ہے. جس نے پراپرلی سن لیا اس نے قالا کر کے الگ لکھ دیا، جو نہ سن سکا وہ بعض اوقات سمجھتا تھا اسی متن کا حصہ چل رہا ہے. یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے. تو حافظ ابن عسقلانی نے امام ابن صلاح کی شرح میں لکھا کہ امام زہری کا یہ پرابلم تھا. وہ بیان کرتے ہوئے حدیث کا متن صحیح بیان کرتے تھے مگر درمیان میں کئی جملے وضاحت کے بول دیتے، سننے والے کو مغالطہ لگتا. اس پر حافظ ابن عسقلانی بیان کرتے ہیں امام ابن صلاح کی شرح میں، وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ ان کے جو اقران تھے فکان بعض اقران ہی، ان کے کئی ساتھی علماء دوست کولیگز ان کو کہا کرتے تھے امام زہری کو. اب یہ جو میں آگے باتیں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی حدیث فدق کی وجہ سے نہیں نکلی. مسئلہ فدق کا جواب دینے کے لیے یہ نقطے درج نہیں ہوئے. بھائی یہ 800,000 سال پہلے 700 سال پہلے کی حدیث کی کتابوں میں آلریڈی زہری کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کتابوں میں آ چکا ہے. اگر کتابوں میں نہ آیا ہوتا، محدثین اس فن کے ائمہ نے اس کو پہلے امام زہری کی عادت میں اس چیز کو ڈسکس نہ کیا ہوتا تو شاید کوئی میری بات کو رد کر دیتا، اس کو رائٹ تھا. مگر یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ زہری کی یہ عادت تھی. اور یہ صرف ایک حدیث فدق میں نہیں کیا، اکثر حدیثوں میں تشریح اور تفسیر کے جملے بول دیتے تھے درمیان میں اپنی طرف وضاحت کرنے کے لیے. تو کہتے ہیں ان کے دوست اور ان کے اقران علماء کہا کرتے تھے، کہتے تھے افصل کلامک من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زہری درمیان میں تفسیر نہ کیا کرو اپنے کلام اور رسول اللہ کے کلام میں تاکہ فرق رہے. درمیان میں تفسیر اور تشریح کا جملہ بولنے سے کلام کا فرق بعض اوقات مٹ جاتا ہے، مغالطہ لگتا ہے. یہ ان کے ہم زمانہ علماء ان کو کہا کرتے تھے.